السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیبر ڈے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو کاموں میں اختیار دیا جاتا تو جو ان میں سب سے زیادہ آسان ہوتا اسے اختیار فرماتے، بشرطے کہ وہ کام گناہ نہ ہوتا۔ اگر وہ کام گناہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے سب سے زیادہ دور رہتے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اپنی ذات کی وجہ سے کسی سے بدلہ نہیں لیتے تھے۔ ہاں، کسی کو اللہ کا حرام کردہ کام کرتے ہوئے دیکھتے تو اس سے ضرور بدلہ لیتے، لیکن یہ بدلہ اللہ کے لیے ہوتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے کبھی اپنے کسی خادم کو یا کسی عورت کو یا کسی اور چیز کو نہیں مارا۔ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے کسی کو مارا ہو تو اور بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنی زیادتی کی جاتی۔ آپ اپنی ذات کی وجہ سے کبھی کسی سے بدلہ نہ لیتے، البتہ کوئی اللہ کا حکم توڑتا تو اس سے اللہ کے لیے بدلہ لیتے۔ دنیا کی بہت ساری قوموں اور مہذب سوسائٹیوں میں مزدور اور مزدوری کو نفرت و حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا رہا ہے، اور مزدور کے حقوق کا استحصال کیا جاتا رہا ہے، لیکن یہ اسلام ہی تھا جس نے مزدور کو عظمت بخشی اور مزدور کو حقوق عطا کیے۔ اسلام نے جہالت میں ڈوبی ہوئی دنیا کے رہنے والوں کو بتایا کہ ارے جاہلو، مزدوری کو حقارت سے مت دیکھو۔ مزدوری تو اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ رزق حلال کمانے والا مزدور تو اللہ کا پیارا ہوتا ہے۔ دن بھر محنت کرنے والا مزدور جب تھک ہار کر رات کو سوتا ہے تو اسے بخشش کا پروانہ دیا جاتا ہے۔ مزدوری تو انسانیت کے باپ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی کی ہے۔ مزدوری تو حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی کی ہے۔ مزدوری تو حضرت نوح علیہ السلام نے بھی کی ہے۔ مزدوری تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کی ہے۔ مزدوری تو کائنات کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی ہے۔ اگر محنت مزدوری عار کی بات ہوتی، نفرت والا عمل ہوتا، گھٹیا کام ہوتا تو اللہ کے نبی کبھی بھی محنت مزدوری نہ کرتے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر ہو رہی ہے۔ مہاجرین اور انصار پتھر اور گارا اٹھا اٹھا کر لا رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی سے پیچھے نہیں رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے نازک ہاتھوں سے پتھر اٹھانے لگ جاتے ہیں۔ غزوہ خندق سے پہلے خندق کھودی جا رہی ہے۔ بڑا مشکل کام ہے، کٹھن مرحلہ ہے، سب صحابہ مشغول ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی فارغ نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں بھی کدال ہے اور بھاری چٹانوں کو توڑ رہے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ہم ایک غزوہ سے واپس آ رہے تھے، راستے میں قیام ہوا، کھانا پکانے کا مشورہ ہوا۔ کسی نے کہا میں جانور ذبح کروں گا، کسی نے کہا میں گوشت بناؤں گا، کسی نے کہا میں پکاؤں گا۔ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں جنگل سے لکڑیاں اکٹھی کر کے لاؤں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت مزدوری میں خود شامل ہو کر محنت کو عظمت بخشی، مزدور کو وقار عطا کیا، مزدوری کو کار فضیلت بنا دیا۔ یہی وجہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی شاگرد، کوئی بھی مرید، کوئی بھی صحابی محنت سے جی نہیں چراتا تھا، مزدوری میں عار محسوس نہیں کرتا تھا۔
مزدور کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھتا تھا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رزق حلال کمانے کے لیے تجارت کرتے تھے، زراعت کرتے تھے، کاروبار کرتے تھے، محنت اور مزدوری کرتے تھے، ملازمت کرتے تھے، اور ایسا کرنے میں وہ اپنی عزت سمجھتے تھے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہی تعلیم دی تھی، یہی تلقین کی تھی، اسی بات کی تائید کی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رزق حلال کی خاطر لوگوں کے لیے اینٹیں بنائیں، کنویں سے ڈول ڈول نکال کر ان کی زمینوں کو سیراب کیا۔ ایک مرتبہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا تو ان کی ہتھیلی کچھ کھدری اور داغدار محسوس ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، یہ داغ کیسے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نال بندی کا کام کرتا ہوں اور اس سے اپنے بال بچوں کا پیٹ پالتا ہوں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور فرمایا، یہ وہ ہاتھ ہے جسے آگ نہیں چھو سکتی۔ اللہ اکبر۔ دور حاضر میں آپ کو بے شمار لوگ نظر آئیں گے جو مزدوروں کے حقوق کے چیمپئن بنتے ہیں، لیکن وہ کسی مزدور کو اپنے دسترخوان پر بٹھانے کے لیے تیار نہیں، کسی مزدور کے گھر جانے کے لیے تیار نہیں، بغیر غرض کے کسی مزدور کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ انہیں مزدور کے پسینے سے بو آتی ہے، انہیں مزدور کے گھر سے اور اس کے برتنوں سے گھن آتی ہے۔ لیکن کائنات کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیجیے۔ آپ مزدوروں کی عیادت کے لیے ان کے گھر تشریف لے جاتے تھے، انہیں اپنے دسترخوان پر بٹھاتے تھے، انہیں سینے سے لگاتے تھے، ارے ان کے کھدرے ہاتھوں کو بوسے دیتے تھے۔ آپ کو ایسے لیڈر تو نظر آئیں گے جو چاہتے ہیں کہ غریب عوام ان کے ہاتھ چومیں، لیکن کوئی ایک ایسا لیڈر دکھائیے جو غریبوں کے ہاتھ چومتا ہو۔ لیکن میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مزدوروں کے ہاتھ اپنے ان مبارک لبوں سے چومتے تھے جن ہونٹوں پر وحی قرآنی مچلتی تھی، جن ہونٹوں کے تقدس پر ملائکہ کا تقدس قربان کیا جاتا ہے، جن ہونٹوں کی معصومیت پر کلیوں کا تبسم نثار کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مزدور کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں قیامت کے دن 3 آدمیوں سے جھگڑا کروں گا، اور جس سے میں جھگڑا کروں گا اس پر غالب آ کر رہوں گا۔ ان 3 میں سے ایک وہ شخص ہوگا جس نے کسی مزدور سے کام تو پورا لیا لیکن اس کی مزدوری پوری ادا نہ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قائم کردہ نظام تھا جس میں کوئی مزدور علاج معالجے کی سہولتوں سے محروم نہیں رہتا تھا، کسی مزدور کے بچے بھوکے نہیں سوتے تھے، کسی مزدور کو بڑھاپے میں محنت مزدوری نہیں کرنی پڑتی تھی، بیت المال سے اس کا وظیفہ متعین ہوتا تھا، بلکہ ہر بچے کا وظیفہ بھی بیت المال سے مقرر تھا۔ اگر کوئی نظام آپ کے مسائل حل کر سکتا ہے، آپ کے گھروں میں خوشیوں کے چراغ جلا سکتا ہے، آپ کو غصب شدہ حقوق دلا سکتا ہے، آپ کے زخموں پر مرہم رکھ سکتا ہے، تو وہ صرف اور صرف اسلامی نظام ہے۔ آئیے ہم سب مل جل کر اس نظام کے نفاذ کی کوشش کریں۔ ہم کہتے تو خود کو خود غرض ہیں اور کام کم عقلوں والے کرتے ہیں۔ خود غرض انسان سب سے پہلے اپنا ایمان بچاتا ہے، اپنی نیکیوں کو بچاتا ہے، اپنی صحت کو بچاتا ہے، اپنے رشتوں کو بچاتا ہے۔ یہ کیسا خود غرض ہے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو ہی نقصان پہنچا رہا ہے۔ لوگوں پر یہ الزام نہ لگائیں کہ انہوں نے کس قدر مایوس کیا ہے، اپنے آپ پر خود الزام لگائیں کہ ہم نے لوگوں سے کس قدر توقعات وابستہ کر لی تھیں۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جو شخص ظلم سے کسی کی زمین کا کچھ حصہ چھین لے تو روز قیامت اس کے گلے میں 7 زمینوں کا طوق ڈالا جائے گا۔ اللہ جس کے ساتھ ہو اس کا رنج و غم سے کیا واسطہ، غم تو اس کا ہے جو رب کا ساتھ چھوڑ بیٹھا۔ دوسرے کے عمل اور انجام کی فکر کرنے سے بہتر ہے کہ ہم اپنے طرز عمل پر توجہ دیں اور دیکھیں کہ ہم نے جس طریقے کو اپنایا ہوا ہے وہ ہمیں کہاں لے جائے گا۔ دوسروں کو نقصان پہنچائے بغیر، ان کو بدنام کیے بغیر، ان سے حسد کیے بغیر، ان سے الجھے بغیر، ان سے آگے نکل جانے کا ہنر سیکھیے۔ انسان پریشان ہوتا ہے تو راستہ بدل لیتا ہے، منزل بدل لیتا ہے، دوست بدل لیتا ہے، ارادہ بدل لیتا ہے، لباس بدل لیتا ہے، حتیٰ کہ گھر بدل لیتا ہے، مگر افسوس خود کو نہیں بدلتا، اپنی سوچ کو نہیں بدلتا۔ ہم جو بار بار تبدیلی کر رہے ہیں یہ بھاگنا ہے۔ اگر آپ اپنے مسائل کو ایکسیپٹ کریں، پھر یہ بات آپ مان لیں گے کہ مسائل کو حل کیا جائے۔ مسائل بھاگنے سے حل نہیں ہوتے بلکہ حل کرنے سے ہوتے ہیں۔ جیسی ہم نیت کرتے ہیں اللہ پاک ہم کو ویسا ہی رزق دیتے ہیں۔ اگر ہم حلال کھانا چاہتے ہیں اور اپنی فیملی کو حلال کھلانا چاہتے ہیں اپنے بلبوتے پر، تو اللہ ہمیں ہمارا رزق بھی دیتا ہے اور ہماری فیملی کا بھی۔ اور اگر ہم دوسرے لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں اللہ کے لیے تو اللہ ہمیں ہمارا رزق تو دیتا ہی ہے، دوسروں کا بھی دیتا ہے۔ اللہ پاک ہماری نیت دیکھتا ہے۔ اگر ہماری نیت ہی دوسروں کا مال لوٹنے کی ہے اور اس کے لیے ہمیں جو کرنا پڑتا ہے ہم کرتے ہیں، اس طرح کرنے سے ہمیں رزق بھی مل جاتا ہے، مگر وہ رزق اپنے ساتھ بہت سی بیماریاں اور مصائب کا انبار اپنے ساتھ لے کر آتی ہیں، جسے ہم خوشیاں سمجھتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں، وہ کسی کا نہیں۔ حقیقت میں وہ اپنے ہی نہیں ہوتے، جو اپنے نہیں ہوتے وہ کسی کے کیا ہوں گے۔ پتہ نہیں کیسے لوگ ہوتے ہیں اپنی آخرت بنانے کے بجائے دوسروں کے منہ کا نوالا تک چھیننے میں لگے رہتے ہیں۔ لوگوں کو بڑی بڑی خطرناک بیماریاں ہو جاتی ہیں، ان کے گھر کا سکون ختم ہو جاتا ہے، ان کے اندر سے اللہ احساس ہی ختم کر دیتا ہے، خود اپنے ہی ہاتھوں اپنی اور اپنی فیملی کے ساتھ برا کرنے لگتے ہیں، صرف محنت نہ کرنے کی وجہ سے، صرف اپنے بلبوتے پہ کھڑے نہ ہونے کی وجہ سے، صرف محنت سے جی چرانے کی وجہ سے۔ اتنے مسائل میں گھر جانے کے باوجود دوسروں کے مال پر عیش کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو اپنا حق سمجھتے ہیں۔ ہم امت محمدیہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اور آپ کے صحابہ بھی محنت سے جی نہیں چراتے تھے۔ اللہ پاک ہمیں محنت کرنے والا اور اپنے بلبوتے پر اپنا مقام دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بنانے والا بنائے، آمین۔